لیکن ان کو نہیں پتا وہ مرے کب. اگر ان کو سزا ہوئی ہوتی تو یقیناً ان کے علم میں ہوتا، اور وہ اس انتظار میں ہوتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاید ہم پر نظر ثانی. اب قیامت کا دن آ چکا، اور قرآن سے یہ دلیل واضح ہو رہی ہے کہ قبر میں کوئی سزا اور جزا نہیں. اگر ہوئی ہوتی تو کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یوم حشر کا مالک میں ہوں، اور میں حساب کروں گا کون گناہگار ہے اور کون نیکوکار. نیکوکاروں کو اجر عظیم دیں گے اور گناہگاروں کو سزا جہنم میں دھکیلیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا واضح حکم ہے. ایسے کہتے ہو گیا کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کو فوراً وہ اس کو تدفین کر کے واپس جاتے ہیں، مردے کی اس کو دفنا کے واپس جاتے ہیں، تو جو وہ آ جاتے ہیں فرشتے، پتہ نہیں کیا نام رکھے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں. حالانکہ ہم قبر ایسی بناتے ہیں کہ اٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی مردے کے لیے. اتنی تنگ سی قبر ہوتی ہے چھوٹی سی، کہاں بیٹھنا ہے تو کہاں وہ آ گئے تو کہاں وہ کھڑے ہو گئے. یہ سب ڈکوسلے بازی ہے. یہ مولویوں کی نااہلی اور نکما پن ہے، جہالت ہے ان مولویوں کی. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. کبھی یہ حدیث لے کر آتے ہیں جی وہ نبی پاک گزر رہے تھے تو قبرستان کے پاس تو انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ قبر اس میں داب ہو رہا ہے. کوئی داب اور سزا اور جزا نہیں قبر میں. قبر صرف اس لاشے کے لیے جس کی روح کو نکال لیا گیا، جس کی روح فرشتے لے گئے برزخ پر، عالم برزخ میں لے گئے یا عالم ارواح میں لے گئے اور صندوق میں بند کر دیا، اور وہاں پہ صرف لاشا ہے. لاشے کو اس لیے ہم قبر میں دفناتے ہیں، مسلم، جوش اور کرسچن، اللہ کے حکم سے، اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کی حرمت کی بے حرمتی نہ ہو، لاش کی بے حرمتی نہ ہو، میت کی، اور تحفہ نہ آئے. کیونکہ مٹی کے اندر خاصیت ہوتی ہے، اس کے ذہن کر لیتی ہے، اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. صرف اس لیے وہ وہاں مریا میٹ ہوگا، اس کو کیڑے بھی کھائیں گے، اس کو سانپ بھی کھائیں گے، زمین کے اندر جتنے حشرات الارض ہیں وہ سب اس کو کھائیں گے. یہ ہے اس کے ساتھ، اور وہ فنا ہو جائے گا، مریا میٹ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ قیامت کے روز اس کو اپنے حکم سے دوبارہ زندہ کریں گے، اور دوبارہ اس کے جسم کو، وہ ہڈیاں کہیں، اس کا گوشت کہیں گل سڑ چکا ہوگا، وہ سارا اکٹھے کرنے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں اس چیز پہ. اس چیز کا نبیوں کو کوئی علم نہیں ہے کہ قبر کی منظر. نبی پاک ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جو قرآن کے مصادم ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھوایا، اپنے سامنے لکھوایا، ان کے قلم پر اترا، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، پھر جا کے قرآن بنا.